مولانا طارق جمیل, ان کی شخصیت سے کیسے لگے آپ؟ ظاہر ہے پہلے متاثر ہوئے تو جا کے آپ ملیں کہ یار مجھے اچھے لگے ہو, تو وہ کیا تھا, کیا معاملہ, اور ملاقات کیسی رہی, اسباب بتائیں. انہوں نے بلایا تھا, آپ گئے تھے, کیا تھا معاملہ؟ مولانا کا بات کرنے کا کبھی فرقہ کے بنیاد پہ بات نہیں کریں گے, اخلاقیات پہ بات کریں گے, ان کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے یہ. جی ہاں, تہذیب پر بات کریں گے. تو مولانا طارق جمیل کو ہم سنتے تھے, اور وہ ظاہر ہے آج تو سوشل میڈیا آپ ہی کا دور ہے, تو اس ذریعے سے ہم انہیں سنتے تھے. مجھے بہت شوق تھا کہ میں ان سے ملوں. مجھے نہیں پتا تھا کہ انہیں بھی مجھ سے ملنے کا اشتیاق ہے. اور جب یہ بیچ میں ایک ہمارے دوست نے رابطہ کیا, میں فیصل آباد میں تھا, اتفاق سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ, جناب بی بی فاطمہ کی روز احمد اور روز ولادت بھی تھا. تو میں نے پیغام بھیجا, انہوں نے کہا میں فیصل آباد میں ہوں, میں ان کے لیے منتظر ہوں. اور ہم گئے, اور وہ پھر آپ نے کلپ دیکھا ہوگا کس والہانہ انداز سے انہوں نے میرا استقبال کیا. بہت جی ہاں, دونوں باہیں کھول کے. جی. پھر پورے مدرسے کا وزٹ کیا, سارے طالب علموں سے, اساتذہ سے ملاقاتیں ہوئیں. وہ بڑی یادگار ملاقات. اس کے بعد میں ایک دفعہ میں ان کے جو آبائی علاقہ ہے تلمبا, اس میں ان کے گھر بھی گیا. ان کی طبیعت بہتر نہیں تھی تو میں عیادت کے لیے گیا. اور ٹیلی فونک رابطہ تو اکثر ان کے فرزند یوسف کے ذریعے سے, خود ان کے اپنے نمبر سے رابطہ رہتا ہے. پچھلے دن بیمار تھے تب بھی میں دعا گو رہا, اور الحمدللہ صحت یاب ہوئے. میرے بڑے بھائی کا انتقال ہوا تو انہوں نے تعزیت کا بہت مفصل مجھے حوصلہ افزا مجھ سے گفتگو کی. تو مولانا طارق جمیل جو ہے وہ ایک دیوبندی سنی عالم دین ہے جو ایک شیعہ مبلغ کو اچھے لگتے ہیں. اچھا جملہ. جی. علامہ طالب جوہری صاحب سے بھی ملے تھے مولانا, جا کے ان کی بھی عیادت کی. جی ہاں. اور مولانا کا بھی یہ خاصہ ہے کہ مولانا محفل والے تو ہیں. وہ اکثر جتنی نشستیں ہماری لگی ہیں مولانا کے ساتھ, تو ہم اجازت لینی پڑتی ہے, مولانا بس جانے دے اب تو کافی ٹائم ہو گئے, ورنہ وہ بولتے ہیں بیٹھو سناؤ. اچھا, دین کی طرف آنا تھوڑا سا وہ بتائیں بچپن سے, کیونکہ ماحول تو فیملی کا تھا آپ کا, تو سب سے پہلے آپ کے دماغ میں کب آیا کہ میں نے کام کرنا ہے؟ ایک تو میرے والد, دیکھیں میں ایک صاحب کہنے لگے, ایک شخصیت کہنے لگی کہ بھائی یہ تو پیدائشی مولوی ہے, کیونکہ بہت چھوٹا سا تھا. کوئی عالم دین خطاب کر رہا ہے تو آگے جا کے بیٹھنا, غور سے سننا, ان کی باتوں کا اثر لینا, اس پہ جا کے عمل کرنا, یہ شاید 5-6 سال کی عمر سے ایک قدرتی طور پہ میرے اندر. اچھا. جی ہاں. نماز میں فجر میں, اب 5 سال کا بچہ اگر فجر کی نماز میں اندھیری گلیوں سے گزر کے مسجد جائے گا اور اس فکر کے بغیر کہ کوئی میرے ساتھ نہیں ہے اور میں بس پہنچوں کسی طرح اذان شروع ہو گئی ہے, تو یہ کتنا شاید مشکل ہے. لیکن الحمدللہ اس وقت سے یہ کیفیت تھی. تو ایک بزرگ تھے ہمارے خورشید حسین تقوی صاحب, امین صاحب کے فرزند, وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ یہ پیدائشی مولوی ہے. تو ایک تو ماحول ایسا تھا. پھر والد میرے چاہتے تھے کہ میں مدرسے میں جاؤں اور مدرسے کی تعلیم حاصل کروں. پھر 7 سال کی عمر تھی کہ انقلاب اسلامی ایران بپا ہو گیا. آیت اللہ خمینی نے ایک اسلامی انقلاب کو پیش کیا. تو میں خواب دیکھتا ہوں کہ آیت اللہ خمینی پاکستان آئے ہیں اور ایک خطاب کر رہے ہیں, اور خطاب میں مجمع ہے ان کا, ان کو دیکھنے کے لیے ایک جمع غفیر ہے, اور میں وہی عادتاً آگے آ کے بیٹھتا ہوں ان کے ممبر کے نیچے, جہاں وہ خطاب کر رہے ہیں اس کے نیچے آ کے بیٹھ جاتا ہوں. خطاب کے درمیان انہوں نے کچھ دیر کے لیے سانس لیا, کچھ رکے, کوئی نعرہ لگا, کچھ بات ہوئی, تو میں نے ایک دم آواز دے کے کہا کہ حضور مجھے کچھ عطا کریں. تو انہوں نے ایسے اپنے منہ سے 2 سرخ پتھر نکالے اور وہ مجھے دے دیے انہوں نے. صحیح. اب یہ خواب تمام ہو جاتا ہے, اور میں انتظار میں ہوں کہ جی سارا دن گزرے. تو جو مغرب کی نماز پڑھانے ہمارے مولانا تشریف لاتے تھے, غلام حسین رضوی صاحب مرحوم, ان کا انتظار ہو رہا ہے, کیونکہ بہت روحانی اور بہت اللہ کے ولی اور متقی پرہیزگار صاحب تقوی عالم دین تھے. تو ان سے میں نے پوچھا کہ ایسے میں نے خواب دیکھا ہے, اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو 7 سال کا تھا, انہوں نے ایسے مجھے لپٹایا اور مجھے کہا تم عالم دین بنو گے. اگرچہ میں اپنے آپ کو عالم دین نہیں, طالب علم سمجھتا ہوں. ماشاءاللہ. تو وہ ایک تو ان باتوں سے کچھ حوصلہ ملنے لگا, اور بالآخر مدرسے چلے گئے, اور یہ ہوا جو اب نظر آ رہا ہے. دنیا نے دیکھا ماشاءاللہ. آپ صفحہ اول کے ماشاءاللہ اس ٹائم تشیعوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے. آپ مجھے آپ کی سب سے اچھی بات یہی لگتی ہے کہ آپ اتحاد امت کا درس دیتے ہیں. علامہ نہ ہو کیا ہوتے ہیں آپ؟ کوئی ایسی ہے کوئی ڈومین جہاں آپ جا سکتے تھے, یا کوئی اور کوئی فیلڈ, کوئی معاملہ
क्योंकि मैं इंसान जवाब दूंगा तो शायद बहुत से लोग शुक्र करें कि अच्छा ही ये नहीं हुआ, का सियासतदान होता। अच्छा, सियासत में तो अभी भी आप बोल रहे हैं कि हमारा नहीं, तो खून बहुत सारी में पाबंदियां हैं, बहुत सारी अभी है। अपने ऊपर लगाई हुई पाबंदी नहीं, सही। वो वाली पाबंदी नहीं, लेकिन अपने आप को रोकते हैं कि नहीं हम इस हिस्से ज्यादा नहीं जा सकते आगे। सही है, सियासत में होते इंटरेस्ट है आपको, नहीं देखें, हाँ क्यों नहीं, इंटरेस्ट है, आप जी हाँ। रखते हैं, बिल्कुल सही। अच्छा, अगर खेल के हिसाब से पूछूं कि कौन सा खेल पसंद है आपको? बैडमिंटन मैंने बहुत खेला, चिड़िया बल्ला, वो हाँ, चिड़िया वाला, जी हाँ, सही है। और उससे बहुत ज्यादा बचपन में खेला वो, और उस खेल की तरवीज भी अपने दोस्तों में की। और फुल बॉडी एक्सरसाइज है वो, जी हाँ, भाग रहा है, दौड़ रहा है, उसका निशाना पक्का हो रहा है, जहानत उसमें बहुत जहानत है। है। उसमें ये होता है कि जब वो शटल आ रहा होता है, वो चिड़िया आ रही होती है, तो अब आपको देखना है कि आप अगर बहुत ही मामूली सा उसको जवाब देंगे तो ये बिल्कुल नेट के उधर जाके गिरेगी, और ये उस वक्त वहां है, ये भाग के नहीं आ सकता यहाँ तक। मसलन जिसके हाथ में आपका मुखालिफ है, उसके हाथ में बल्ला है, उसके हाथ में रैकेट है, वो भागता हुआ यहां तक नहीं आ पाएगा, और ये उससे मिस हो जाएगी और आपका पॉइंट बढ़ जाएगा। तो अब आपको जहानत भी कि इसको कहां से घुमाना है कि ये यहां आके गिरे। अच्छा, बिल्कुल बराबर में गिराना है या इस तरफ गिराना है कि वो है इस तरफ, उसको आपने इशारा यूं किया और यूं गिरा दिया, तो वो भागता हुआ यहां आएगा और फिर यहां आएगा, तो नहीं टेक्निक है, बड़ा गेम है, जहानत भी है, बिल्कुल जहानत। वक्त का ज़ियान है। ये हमारी वैसे खल्लावा साहब, हमारी मैडम जो स्कूल की थी ना, वो बोलती थी क्या फजूल गेम है, 2 बंदे खेल रहे हैं, बाकी 10 खड़े हुए मुंह देख रहे हैं, भाग रहे हैं उनकी खातिर। तो बात उनकी दम है, जैसे फुटबॉल में सारे भाग रहे हैं, तो लेकिन मैं क्या करूं कि इस वक्त जो क्रिकेटर मेरे से प्यार कर रहे हैं, कहीं वो नाराज ना हो जाए। और ये बात है। लेकिन एक खेल है, एक तफरीह है, वर्जिश तो है। ऑडियंस है अल्लामा साहब, मैं आपको बताऊं, बड़ी ऑडियंस है, बहुत डायहार्ड फैन है क्रिकेट के पाकिस्तान। ऐसा ही है, ऐसी ऑडियंस बहुत है उनकी। अच्छा, फिर हमारे यहाँ का एक कामयाब, और शायद वैसे तो हमारा कौमी खेल हॉकी है, लेकिन ज्यादा जिस पे जोर तवज्जो है वो क्रिकेट है, पूरी दुनिया की सतह पर ऐसे ही है। ऐसे ही है जी, ऐसे ही। तो क्रिकेट देखने में भी शौक नहीं, खास शौक नहीं। को खास चलते फिरते पूछ लेता हूँ कौन जीता, कौन हारा, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या होगा फिर, मुझे तो इसकी इस्तिलाहें भी पूरी आती। वर्ल्ड कप वगैरह इंडिया पाकिस्तान का मार का खास लगा हुआ हो? नहीं, ये जरा अच्छा लगता है कि जब 2 मुल्कों के दरमियान तनाव हो और एक दूसरे से प्यार का इजहार हो रहा हो कि जी इंडिया पाकिस्तान की टीम इंडिया जाएगी और वो इस्तकबाल कर रहे हो, और इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी और ये इस्तकबाल, ये मंजर अच्छे लगते हैं। एक खेल में अगर हिकमत और सियासत हो तो क्या ही अच्छा है।